لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کہی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کہی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، وہ لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت، مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے، مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے، چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل، یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مجھے اسکول جانا ہے، اور کہا اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے، دورے کے لیے جانا ہے کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے۔ اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے، لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں، آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے، اس کی فہرست دو۔ آپ کو توجہ آپ کی، آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو۔ کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا، یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ پسند، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز، کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز ہے، نہیں کھاتا، تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا، باقی جو چاہے۔ صحیح، یہی ہے نا طریقہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے اس کو کہتے ہیں جائز، اور کیا ناپسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز۔ تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے، پسند کی فہرست بنانا، ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا، کون سمجھے گا، کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے، میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے۔ کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے۔ کس مشروب کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے مشروب پسند ہے۔ کس شہر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے شہر پسند ہے۔ بلا
तफसील बिला तमसील अल्लाह की पसंद को जायज कहते हैं, अल्लाह की नापसंद को नाजायज कहते हैं, तो अल्लाह ने अपनी पसंद की फेरिस्त नहीं उतारी, बल्कि अल्लाह ने बता दिया ये मुझे नापसंद है, तो अल्लाह ने नाजायज की फेरिस्त बयान कर दी। अब आपको भी एक पता करना है कि जायज है कि नाजायज, तो जायज की फेरिस्त में मत ढूंढा करो, नाजायज की फेरिस्त में ढूंढा करो। जो नाजायज की फेरिस्त में है बस वही नाजायज है, उसके अलावा जो है वो सब जायज है, जो है वो सब जायज है। अंगूठा चूमना जायज, क्योंकि नाजायज की फेरिस्त में नहीं है। अगर है मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुन्नियों की तरफ से, छोटा हूं, बहुत छोटा हूं सुन्नियों का, पूरी सुन्नियत से अंगूठे चूमना नहीं बंद करवा दिया तो फिर कहना, लेकिन शर्त एक है, नाजायज की फेरिस्त में दिखा दो। लेकिन मुझे यकीन है, ये यकीन है 500 मरतबा मर के जिंदा हो जाओगे, फिर भी नाजायज की फेरिस्त में अंगूठे चूमने का जिक्र नहीं दिखा सकते। अब हमें यह करना होगा कि अल्लाह ने किन चीज़ों को, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़। जिस बारे में कुरान चुप हो उसके मुतालिक तुम कलाम ना करा करो, कुरेदा ना करो, कुरेदने की इजाज़त नहीं है। बात दूर निकली, लेकिन बात आपके समझ में आ तो गई होगी ना। अब लोगों को चाहिए करने का सबूत नहीं, मना का सबूत ढूंढो। मना है तो ठीक है, ले आओ, अच्छी बात है। तो सरकार गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, शादी दे आओ, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़ तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देख कर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहाँ खड़ा रहता है, और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा।